الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آج پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج قرآن کی دوسرا پڑھا ہے۔ دوسرا پڑھا میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 اور 230 اس کی تفسیر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیاتوں میں اور اس کے بعد والے آیاتوں میں بھی طلاق کی ذکر فرمایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کی ترجمہ اور تفسیر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ ان آیاتوں کے درمیان جو مسئلہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ لوگ انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو طلاق کے مسائل کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو آج کی جو تفسیر ہے، ان دو آیاتوں کے اندر اللہ نے 4 مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ طلاق رجعی 2 ہے، 2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے۔ ایک بار طلاق دے دیا، ایک بار طلاق دے دی، پھر رجوع کر سکتے ہیں، پھر نہیں بنے، پھر دوسری مرتبہ طلاق دے دی، پھر بھی طلاق رجعی کے بعد رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اگر اس نے طلاق صریح لفظوں میں طلاق بول دیا، یہ تو اس کو طلاق دے دیا ہوں، ایسی صورت میں 2 مرتبہ اگر طلاق رجعی دے دیا ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، اس کو بیوی کا اپنے پاس لے سکتے ہیں، لوٹا لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دیا ہے تو نہیں لوٹا سکتے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہے، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر فرمایا ہے وہ یہ ہے خلا۔ خلا یہ ہے کہ عورت جب شوہر کے ظلم سے سہ نہیں پاتی، شوہر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتے ہیں، تو اس صورت میں عورت شوہر کو مال کے ذریعہ لالچ دے کر مال کے ذریعہ یہ طے کریں گے کہ میں مجھے اتنا مال دیتا ہوں، مہر معاف کر دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے طلاق دے دیا جائے۔ تو اگر اس صورت میں شوہر نے اس کو طلاق دے دی مال کے بدلہ میں تو یہ خلا ہوئی اور یہ طلاق بین پڑ جائے گی۔ تیسری صورت فسخ نکاح کی ہے۔ کیا عورت اگر ظلم مرد نے نہیں دیا ہے تو عورت فسخ کر سکتی ہے، وہ شرعی قاضی کے پاس جا کر، یہ اسلامی کمیٹی بنا کر۔ چوتھی مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 طلاق۔ اگر 3 طلاق دے دیا ہے، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اس صورت میں وہ بیوی اور اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شوہر کو دوسرے آدمی کے ساتھ شادی نہ کر لے۔ شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد پھر اگر اس نے طلاق دے دی، پھر پہلا جو شوہر ہے وہ اس کو نکاح کر سکتے ہیں، پہلا شوہر اس کو لوٹا لے سکتے ہیں، نکاح کر کے پھر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس کو حلالہ، اس کو ہمارے زبان میں حلالہ بھی کہتے ہیں، شریعت کے زبان میں حلالہ بھی کہتے ہیں۔ تو حلالہ کیا چیز ہے، کیا یہ عورت پر ظلم ہوا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ مستقلاً آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا۔ چلو اب ترجمہ دیکھو، پھر بعد میں اور تشریح کریں گے انشاءاللہ اور تفصیل کریں گے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہے، یعنی طلاق رجعی 2 ہے۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی دینے کے بعد دل کے اندر یہ آیا کہ ہم نے جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ اچھی نہیں ہے، ہم نے جو فیصلہ کر چکا ہے وہ اچھا نہیں ہے، لہذا ہم کو رجوع کر لینا چاہیے، اپنی بیوی کو لوٹا لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا کیسی صورت ہے، فامساک بمعروف، اگر اس کو لوٹا لینا ہے، روک لینا ہے تو بمعروف، اچھی طرح روک لینا ہے، دستور کے موافق۔ اور تسریح باحسان، اگر اس کو نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے تو تسریح باحسان، اس کو چھوڑ دینا ہے بھلے طریقے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تم کو یہ روا نہیں ہے، تم کو یہ جائز نہیں ہے،
کہ ان تاخذوا مما آتیتموہن، کہ تم لے لو ان مالوں میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، ان مالوں میں سے کچھ لینا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، بعد میں کل آپ کے سامنے تشریح ہوگا، کہ وہ یہ ہے کہ اگر اس آیت کے اندر ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں یہ ڈرے، الا ان یخافا، یعنی خلا کی صورت میں بیوی اپنی جان کو چھڑانے کے لیے شوہر سے مال پر یہ مصالحت اور طے کر لیتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں آپ کو اتنے مال دے دوں گا، اس صورت میں اس کو خلا کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلے سمجھ لو، ترجمہ دیکھو، پھر بعد میں انشاءاللہ ہر ایک آیت کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں ڈرے اس بات سے کہ قائم نہ رہ سکے حکم اللہ کا، یعنی دونوں اگر یہ خوف کرے کہ اللہ کا حکم جو ہے ازدواجی زندگی میں حقوق زوجیت ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر تم کو ڈر ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم کو ڈرو، اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ دونوں قائم نہ رہ سکو گے اللہ کا حکم کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو تم دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں، اس صورت میں، فی مفتدت بھی، کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، اس صورت میں کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی کھلا کر لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے، یہ اللہ کی حد بندی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے یہ حد طے فرمائے ہیں۔ فلا تعتدوها، اللہ فرماتے ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ نے جو حکم احکام فرمایا ہے طلاق کے سلسلہ میں، اگر طلاق دینا ہے تو ایسی دے دو، اگر روک لینا ہے تو ایسی روکو، اگر چھوڑ دینا ہے تو ایسی چھوڑو، اگر کھلا کرنا ہے تو ایسے کھلا کرو۔ تو جو اللہ نے حکم احکام بیان فرمایا ہے اس سے آگے مت بڑھو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے، جو اللہ کے حدود کو پامال کر کے آگے چلے جائے، آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہے ظالم، یہی لوگ ہے خاسرہ، یہی لوگ ہے اپنے آپ کو نقصان اٹھانے والا۔ یہ ہوئی طلاق، یہ ہوئی یہاں سے دوسری طلاق ختم ہوئی، خلا بھی اور فسخ بھی ختم ہوئی مسئلہ۔ آپ اس آیات 230 نمبر آیات، اس میں تیسری طلاق کی بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو چلو پہلے اس آیت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کیا حکم فرماتے ہیں۔ 2 مرتبہ یعنی طلاق 2 مرتبہ دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، بعد شرط یہ ہے کہ طلاق اپنے سری طلاق دیا ہو، طلاق بائنہ نہ دیا ہو۔ اگر آپ نے سری طلاق دی ہے تو اس صورت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، لوٹا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، اگر دوسری طلاق پہلی طلاق سری دینے کے بعد سب سے پہلے طلاق کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق ہے کیا چیز۔ تو جس طرح شادی ایک بندھن ہے جس میں شادی کے ذریعے ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکا کو بندھا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر گزر سکے، اللہ کے حکم کو مان سکے۔ تو اگر کوئی آدمی یا کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا شادی کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑا فساد وغیرہ ہوتے رہتا ہے، ان دونوں کے درمیان حقوق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل اور کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا ہی نہیں چھوڑا کہ شادی کر لیے تو پوری زندگی اسی کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، جیسا کہ بعض اقوام کے اندر یہی مشہور و معروف ہے، اور بعض دھرم کے اندر یہی معروف ہے کہ ایک کے ساتھ اگر جوڑا باندھ دیا گیا تو وہ اس سے نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے یہ آسانی فرمائی کہ اگر ہم شادی کر چکے ہیں اور شادی کے بعد آپس میں مل نہیں سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے
दुश्मन बन जाते हैं, तो इस सूरत में एक दूसरे से छुटकारा पाने की क्या रास्ता है? तो अल्लाह ने उसके रास्ता भी हमारे लिए हमवार कर दिया है। अल्लाह ने उसके हमारे लिए उसके रास्ता भी खोल रखा है। तो उसका सूरत है तलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबगज़ुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक़, अल्लाह के नजदीक हलालों में से सबसे ज्यादा बुरी चीज है तलाक, यानी औरत को छोड़ना। क्योंकि इन तलाक के जरिया दो आदमी की जिंदगी बर्बाद होते हैं। सिर्फ इस दो आदमी के यानी लड़का लड़की की जिंदगी बर्बाद होने पर मुनहसिर नहीं है, बल्कि उनकी औलाद की जिंदगी भी की बर्बादी की सबब बनते हैं। दो खानदान, एक खानदान दूसरे खानदान के दुश्मन बन जाता है। ये तलाक ऐसी चीज है। इसलिए अल्लाह ने उसके हुकूम के बारे में बहुत ही एहतियात फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है। इसका मतलब यह है कि अत-तलाक़ु रजिय्यु मर्रतन, यानी वो तलाक जिसके बाद आप रुजू कर सकते हैं अपनी बीवी को, फिर दोबारा अपनी ही बीवी बना सकते हैं, अपनी तलाक से रुजू कर सकते हैं, वो 2 बार है। मतलब यह है कि 2 बार तलाक देने के बाद भी आप अपने बीवी को रुजू कर सकते हैं, लौटा ले सकते हैं बगैर किसी निकाह के। अल्लाह ने तलाक के सिलसिले में बहुत एहतियात फरमाया है। सबसे पहले हुक्म तो यह दिया गया है, अगर दोनों के दरमियान झगड़ा फसाद होते रहता है, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। इस आयत का मतलब यह है कि तुम मर्द के घर से एक हकम बुलाओ और औरत के घर से भी एक हकम बुलाओ। मतलब यह है कि आप सालिस को बुला ले, सालिस को बुलाकर बैठाकर दोनों को समझाया जाए ताकि तलाक की नौबत ना आए। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी एक आयत के अंदर फरमाया है कि अगर बीवी नाशीजा हो, यानी अपनी बात नहीं मानती है, तुम्हारी बात को नहीं मानती है, तो इस सूरत में उसको हल्का मार दो, हल्का जरब लगा दो। ऐसा जरब मत करो, ऐसा मारपीट मत करो कि उससे उसके हाथ टूट जाए, पार्ट टूट जाए, जख्म हो जाए, ऐसी नहीं। हल्का मारपीट कर लो। फिर भी नहीं मानते हैं तो उसकी बिस्तर अलग कर दो। फिर भी नहीं मानते हैं तो उसकी सूरत यह है कि एक हकम अपनी घर से बुलाओ, अपनी खानदान से, और एक हकम उसकी खानदान से, ताकि दूसरे तक बात ना फैल जाए। फिर भी नहीं बनते हैं तो आओ तलाक के पास। तो तलाक ये है कि पहले एक तलाक दे दो, और तलाक भी दे दो ऐसी सूरत में कि तलाक भी दे दो कि ऐसी हालत में तलाक दे दो कि हैज के हालत ना हो। हैज के हालत में तलाक देना यह भी बुरी चीज है, ममनू है, मना है। दूसरी बात यह है कि तुहूर के अंदर तलाक दे दो। ऐसे तुहूर के अंदर तलाक दे दो जिसमें अपनी बीवी के साथ जिमा ना किया हो, अगर तलाक देना है। क्योंकि अगर हैज के अंदर तलाक दिया आपने, अगर आपने हैज के अंदर तलाक दी, तो इस सूरत में उसकी इद्दत लंबी हो जाएगी। ये हैज, फिर तुहूर, फिर आइंदा हैज से उसकी इद्दत शुरू होगी। इस पर औरत पर जुल्म होती है, औरत ज्यादा इद्दत उसकी लंबी हो जाती है। इसलिए तुहूर के अंदर तलाक देना। अब तुहूर भी ऐसा तुहूर जिसके अंदर उसके साथ सोहबत और जिमा ना किया हो। क्योंकि अगर जिमा किया है, हो सकता है उस जिमा के जरिए उसके पेट के अंदर बच्चा चला गया हो, बच्चा हो गया हो, तो बच्चा होने की सूरत में उसकी इद्दत और लंबी हो जाएगी। वो ये है कि जब किसी औरत के पेट के अंदर बच्चा हो जाए तो उसकी इद्दत वज़े हमल तक है। जब बच्चा पैदा होगा तब उसकी इद्दत खत्म होगी। तो इसलिए ऐसी सूरत में तलाक ऐसी इद्दत में देना चाहिए जिसमें जिमा ना किया हो, बीवी के साथ ना मिली हो। चलो, तो तलाक देना है तो अल्लाह ताला ने फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है। मतलब यह है कि पहले एक तलाक दो, फिर दोनों अलग हो जाओ, इद्दत के अंदर रहो। फिर अगर एक तलाक के बाद दोनों ने समझ लिया है कि हम अलग नहीं रह सकते हैं, तो फिर रुजू कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ, अपनी जिद और झगड़ा वगैरह होता रहता है, फिर अगर देना चाहते हो तो दूसरी तलाक दे दो, तीसरी मत दे दो। तीसरी तलाक दे दिए तो बीवी चली जाएगी।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں وہ 2 طلاق ہے، الطلاق مرتان۔ لیکن میرے مشورہ یہ ہے کہ اگر طلاق کے سلسلہ میں کوئی پھنس جائے، طلاق دے دیا ہے، تو آپ کے گاؤں میں جو مفتی کرام ہے، مفتیان کرام، وہاں سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر لے۔ بس ہم نے تو اشارتاً کچھ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔